السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ اسے انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اور شیطان ہمیشہ انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیشہ دشمنی نبھاتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز، شیطان سب سے بڑا مکار ہے، شیطان سب سے بڑا فریبی ہے۔ اسی لیے شیطان ہمیشہ انسان سے دھوکہ کرتا ہے، مکاری کرتا ہے اور فریبی کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسان کو گناہ پر ڈالنے کے لیے شیطان کے پاس 70,000 ڈاؤ ہیں۔ انسان کو ان 70,000 ڈاؤ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان اپنے چیلوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو، ہمارے لیے عابد کو بہکانا آسان ہے، لیکن عالم کو بہکانا مشکل ہے، اور اس کے لیے جو ہے اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، انسانوں کے اندر پھیل جاؤ اور انسان کو کسی بھی طرح گمراہ کرو، گناہوں پر ڈالو، ان کے ہاتھ سے گناہ کرواؤ۔ تو اس کے چیلے انسانوں میں پھیل جاتے ہیں، بڑے بڑے چیلے جو ہے بڑے بڑے کارنامے کر کے آتے ہیں۔ کوئی جو ہے لوگوں کے اندر، دو آدمیوں کے اندر جھگڑا پیدا کر کے آتا ہے، جھگڑا لگاتا ہے۔ کوئی میاں بیوی میں نفرت کراتا ہے، کوئی جو ہے زنا میں مبتلا کر کے آتا ہے، کوئی جو ہے مرڈر کرانے کے اوپر آمادہ کر کے آتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے گناہوں میں، مختلف قسم کے گمراہیوں میں انسانوں کو ڈال کر اس کے چیلے واپس آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو اپنے چیلوں کا جائزہ لیتا ہے کہ کون کس طرح سے کون سا کام کر کے آیا۔ تو ہر چیلا جو ہے اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ کوئی چیلا کہتا ہے کہ میں نے دو آدمیوں کے بیچ جھگڑا پیدا کر کے آیا، کوئی چیلا کہتا ہے کہ میں میاں بیوی میں جو ہے نفرت پیدا کر کے آیا، کوئی چیلا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کسی کو مرڈر کرانے کے اوپر آمادہ کر کے آیا، کوئی چیلا کہتا ہے کہ میں نے زنا کرانے کے اوپر آمادہ کر کے آیا۔ تو سارے چیلوں کا جائزہ لیتے ہوئے شیطان دل ہی دل میں خوش ہوتے رہتا ہے، اور ہر آگے چیلے سے جائزہ پوچھنے لگتا ہے۔ تو ایک چیلا، اس کا سب سے کمزور، سب سے لاغور اور سب سے چھوٹا، وہ مایوس ہو کر بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ان بڑے بڑے چیلوں کے کارناموں کے آگے میں اپنا کام کیا پیش کروں، کیونکہ میں نے بہت چھوٹا کام کر کے آیا ہے۔ تو وہ شیطان جو سردار ہے سارے شیطانوں کا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کوئی کام نہیں کیا؟ چھوٹے چیلے سے پوچھتا ہے، کیا تم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا؟ تو وہ چیلا کہتا ہے کہ سردار، یہ بڑے بڑے ساتھیوں کے سامنے میرا کام بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں مایوس اور خاموش بیٹھا ہوں کہ ان کے سامنے میں اپنی کیا تعارف کراؤں۔ تو سردار پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے تو مایوس ہے، ناراض ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ مدرسے کو جا رہا تھا، اور میں اسے مدرسے کو جانے سے رکا کر گولیاں یعنی گوٹیاں کھیلنے میں لگایا ہوں، اور وہ مدرسے کو جانے سے رک گیا۔ بس اتنا چھوٹا سا کام کر کے آیا ہوں۔ تو شیطان جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ چیلے کو گود میں لے کر ناچنے لگتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے چیلے جو ہیں وہ جو ہے تعجب ہوتے ہیں
کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، اتنے بڑے بڑے کام کیے، کسی کو مرڈر کرنے کے لگایا اور کسی کو زنا میں لگایا، کسی کے اندر جھگڑا لگایا، کسی کے میاں بیوی کے اندر نفرت پیدا کی۔ ان کارناموں سے، ان کاموں سے خوش ہونے کا چھوڑ کر سردار جو ہے ایک معمولی کام پر خوش ہو رہا ہے اور اعتراض جتانے لگے، کیا ہے سردار، ہمارے اتنے بڑے بڑے کام ہیں اور اس چھوٹے سے چیلے کے چھوٹے سے کام پر اتنا خوش ہو رہے ہو کہ اسے گود میں لے کر ناچ رہے ہو۔ تو جو بڑا شیطان، سردار شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اس کا کام تم سب کے کاموں سے بڑا کام ہے اور اس کا کام ایسا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر میں خوشی سے ناچ رہا ہوں۔ تو چیلے عرض کرنے لگے کہ ایسا کیا کام ہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک عابد کے پاس لے کر گیا اور چیلوں کو بتایا کہ دیکھو اب اس کو میں کیسے بہکاتا ہوں اور کتنا آسانی سے جو ہے بہکاتا ہوں۔ اور اس عابد کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے فلاں فلاں، میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی، میرے جو ہے ماتحت کے فرشتے ہیں، یعنی میرے انٹر میں کام کرنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ، میرے اس بندے کی نماز کو، میں نے عبادت کو بہت قبول کیا ہے، بہت پسند کیا ہے اور اسے میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ اسی لیے ہم تمہارے پاس سواری براق لے کر آئے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سواری براق بھیجا تھا اور عرش معلیٰ پر بلایا تھا معراج کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کو پسند کر کے تمہیں بھی بلایا ہے۔ تو وہ عابد خوشی سے پھولا نہیں سمایا، بہت خوش ہوا اور شیطان کے ساتھ میں چلنے کو، نکلنے کو تیار ہو گیا۔ شیطان جو ہے اسے پٹی پڑھایا کہ دیکھو اب جو ہے ہمیں ساتوں آسمان پر چڑھنا ہے، کہیں تمہیں جو ہے چکر نہ آ جائے، اس لیے تم آنکھوں پر پٹی باندھ لو تاکہ تمہیں چکر نہ آ جائے۔ تو شیطان اس عابد کے آنکھوں پر پٹی باندھا اور اسے ایک پہاڑ کے اوپر لے کر گیا اور پہاڑ کے اوپر جا کر گدھے کے ساتھ میں، یہ گدھے کے اوپر بٹھا کر لے کر گیا تھا، گدھے کے ساتھ میں جو ہے اسے لات مار کر پہاڑ سے نیچے گرایا اور چیلوں سے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہا تھا کہ اس کو بہکانا کتنا آسان ہے، کیونکہ اس کے پاس عبادت تھی لیکن علم نہیں تھا، اس لیے اس کو بہکانا ایک دم آسان تھا اور آسانی سے ہماری باتوں میں پھنس گیا اور گمراہ ہو گیا اور آخر میں مرتے وقت میں گمراہی کی حالت میں مرا اور جہنم کا مستحق بن گیا۔ اب میں تمہیں ایک عالم کے پاس لے کر چلتا ہوں اور اس کو بہکانا کتنا مشکل ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ چنانچہ ایک عالم کے پاس گیا سارے چیلوں کو لے کر اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو باہر سے شیطان کہنے لگا کہ میں جبرائیل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے کہ تاکہ تم کو عرش معلیٰ پر لے کر جاؤں اور میرے ساتھ میں سواری براق بھی ہے۔ تو اندر سے آواز آئی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جبرائیل تو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے، پیغمبروں کے پاس آتے تھے اور وہ بھی اللہ کے احکام لے کر۔ میں تو ایک معمولی عالم ہوں، میرے پاس جبرائیل کا کیا کام ہے اور اللہ تعالیٰ میرے پاس جبرائیل کو کیوں بھیجیں گے؟ یہ سوچ کر، کیونکہ اس کے پاس علم تھا جبرائیل کا کیا کام ہے، جبرائیل کا کیا مرتبہ ہے اور جبرائیل کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے تھے، ان تمام چیزوں کا علم اس عالم کے پاس تھا۔ اس لیے اس نے پہچان لیا کہ یہ ضرور شیطان ہے اور مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے انہوں نے
अपने इल्म की रोशनी में शैतान को पहचान कर लाहौल पड़ा। लाहौल पढ़ते ही शैतान के ऊपर लानत बरसी और वो भाग गया। उसके बाद शैतान अपने चेलों से कहा कि देखा कि एक आलिम को बहकाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास इल्म होता है, सारी चीज़ों का इल्म होता है कि फ़रिश्ते कौन हैं, फ़रिश्तों का क्या काम है, और फ़रिश्ते दुनिया में क्यों आते हैं, अल्लाह ताला उनको क्या हुक्म देता है, और शैतान कौन है, शैतान का काम क्या है, शैतान किस तरह से बहकाता है, शैतान किस तरह से इंसान को वर गिलाता है, ये सारी चीज़ों का इल्म उसके पास होता है। इसलिए आलिम शैतान के चुंगल में, शैतान की बातों में जल्दी नहीं फंसता। इसलिए मैंने उस छोटे से चेले के काम पर इतना खुश हुआ था कि उसका काम ये था कि एक बच्चा मदरसे को जा रहा था और उसको मदरसे को जाने से रोका। इसका मतलब यह है कि वो आलिम बनने के, उस बच्चे के आलिम बनने के काम में रुकावट को पैदा कर दिया, यानी उसको रोका आलिम बनने से। क्योंकि अगर वो आलिम बन जाता तो हज़ारों लोगों को इल्म पड़ा था और हज़ारों लोग हमारे चुंगल से बचते, हमारे वर गिलाने से बचते, हमारे बहकाने से बचते। इसलिए मैंने उसके काम पर इतना खुश हुआ, और तुम सब के कामों से उसका काम बड़ा है। उसने एक बच्चे को रोका नहीं, बल्कि हज़ारों बंदों को, हज़ारों लोगों को जो है इल्म से रोक दिया। इसलिए मैंने खुश हुआ। तो मालूम हुआ कि शैतान जो है बड़ा धोखेबाज, बड़ा मक्कार, बड़ा अय्यार और बड़ा इल्म वाला है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि शैतान के पास 70,000 डाव हैं और उसके हर डाव से हमें बचना है। इसके लिए जो है इसका इल्म होना ज़रूरी है। इसलिए जो है हदीस में, कुरान और हदीस में आलिम की फजीलत बहुत बड़ी आई है। जो आलिम बनता है तो हदीस के अंदर आता है कि उसका मर्तबा पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा है। उम्मत में सबसे बड़े मर्तबा वाला अगर कोई है तो वो आलिम है। फरमाते हैं, कुरान और हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम की फजीलत ऐसी है जैसा कि मेरी फजीलत उम्मत के अदना आदमी के ऊपर है। और फरमाया कि आलिम का दर्जा अल्लाह के नज़दीक ऐसा है कि जैसा कि चाँद का मर्तबा सितारों के ऊपर है। जैसे हर सितारे से चाँद रोशन होता है, चाँद उजाला देता है, इसी तरह जो है हर आलिम का मर्तबा आम आदमी से मर्तबा बड़ा है। गर्ज के आलिम की बहुत बड़ी फजीलत आई है। आलिम अपने ख़ानदान के 700 लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में लेकर जाता है। वो भी ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, अल्लाह ने जहन्नम का फ़ैसला किया, तो ऐसे लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में लेकर जाता है। तो अल्लाह ताला ने कैसा रुतबा बख्शा, कैसा मर्तबा बख्शा है आलिम को। लेकिन अफसोस आज जो है आलिमों की ही सबसे ज़्यादा नाकदरी, आलिमों की ही सबसे ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। हम आलिमों को ज़लील करते हैं और अपने आप को आलिम से बड़ा समझते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है ऐसी गुमराही से, ऐसे गुनाह से हिफाजत फरमाए। भाई, ये मैं मुख्तसर तौर पर शैतान की मक्कारी क्या है, शैतान का धोखा कैसा है, शैतान कैसे बहकाता है और किसको बहकाना आसान है और किसको बहकाना मुश्किल है शैतान के लिए, ये मैं मुख्तसर तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सारी उम्मत के अंदर शेयर करना सवाब जारिया की नीयत से और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की नीयत से, ताकि लोगों को इल्म हो कि शैतान हमें किस तरह से बहकाता है और किस लिए बहकाता है, किसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करता है, इन तमाम बातों का इल्म हो और शैतान के धोखे से, शैतान के मकर से, शैतान के फरेब से बचना आसान हो। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि
हम जो भी वीडियो बनाएं उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।